اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج حضور علیہ والسلام کا ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضور علیہ والسلام کی زندگی کے جتنے بھی واقعات ہیں ہمارے لیے انتہائی سبق آموز ہیں۔ حضور علیہ والسلام کی حیات مبارکہ کے واقعات سے ہماری زندگی پر مثبت اثر پڑتا ہے، اور وہ واقعات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر ہم حضور علیہ والسلام کی زندگی کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی گزاریں گے، حضور علیہ والسلام کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں گے، تو ہمارے لیے دونوں جہان میں بہتری ہے۔ واقعہ انتہائی ایمان افروز ہے۔ ایک دفعہ حضور علیہ والسلام صحابہ اکرام کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے۔ چلتے چلتے راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ مرا ہوا پڑا ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ اس پر بہت زیادہ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو حضور علیہ والسلام نے صحابہ اکرام سے سوال کیا۔ اب غور طلب بات ہے کہ حضور علیہ والسلام نے صحابہ اکرام سے کیا پوچھا اور صحابہ اکرام نے کیا جواب دیا، اور اس میں حکمت کیا تھی، اور پھر جواب میں صحابہ اکرام کے جواب میں حضور علیہ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ والسلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، اس بکری کے بچے کو کون خریدے گا؟ صحابہ اکرام نے حیرانگی سے کہا، انتہائی حیران ہو کر صحابہ اکرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو ہم تو مفت میں بھی نہیں خریدیں گے۔ اگر ہمیں کوئی بے دام یہ دے دے تو تب بھی ہم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو قیمت دے کر ہم کیسے اس کو خرید سکتے ہیں؟ یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، گھاٹے کا سودا ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی منافع نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو ہم خریدنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ والسلام نے جواب دیا کہ ہے میرے صحابہ، جس طرح تمہارے لیے یہ بکری کا بچہ گھاٹے کا سودا ہے، تم اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہو، اسی طرح جو کوئی شخص آخرت کے مقابلے میں دنیا کو خریدتا ہے، دنیا کا مال و متاع خریدتا ہے، آخرت کو چھوڑ کر دنیا میں لگا رہتا ہے، تو یہ دنیا بھی اس کے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں حضور علیہ والسلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ والسلام ایک عظیم معلم انسانیت ہیں، اور حضور علیہ والسلام کی دانشمندی اور عقل مندی کے ساتھ ساتھ آپ کی حاضر دماغی کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ والسلام کتنے بڑی ذہانت کے مالک تھے، اور کس طرح سے صحابہ اکرام کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے تھے، اور ان کے ذہنوں میں کس طرح سے آخرت کی یاد دلاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ والسلام کی حیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے مقابلے میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی اتنی بڑی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، کہ جس طرح سے یہ دنیا یعنی آخرت سے یہ دنیا چھوٹی ہے، جتنا اس دنیا سے مچھر چھوٹا ہے، یعنی جتنی یہ مچھر سے یہ دنیا بڑی ہے، اتنی آخرت کی زندگی اس دنیا سے بڑی ہے، یعنی وہ بہت بہت بڑی زندگی ہے، بہت بڑی لامتناہی وہ وقت ہوگا، اور اس میں اگر ہم نیک اعمال دنیا میں کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔